السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ نیکیاں ایسی ہے جو ہم انسانوں کو اللہ کے نزدیک بہت ہی اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل کرواتے ہیں۔ کچھ ایسی نیکی ہے جس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور کچھ نیکی ایسی بھی ہیں جس کو کرنے کے بعد اللہ کے آپ محبوب بندے ترین بن جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے آپ کو نیک اور صالح لوگ میں شامل کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی 3 نیکیاں ایسی ہیں جسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 شخص کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 3 ٹائپ کے لوگ جہنم میں اللہ تعالیٰ نہیں جلائیں گے ان کو۔ اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم نہیں دیکھنے دیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے کہ میرا وہ بندہ یا بندی کہ میرا اس خطرناک جہنم کو دیکھے۔ جہنم میں ڈالنا یا دینا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کا دیدار تک بھی نہیں کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے وہ نیکی دیکھتے ہیں کہ کون کون سا ہے۔ فرسٹ آف آل وہ نیکی ہے کہ کوئی انسان اللہ کے راہ میں ساری رات پہرا دیتی ہو، ایسی آنکھ کو اللہ جہنم میں نہیں جلائے گی۔ جہنم میں جلانا تو دور، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جہنم کا دیدار تک نہیں کروائیں گے۔ کچھ لوگ یہی سوچیں گے میں تو اللہ کے راستے میں ساری رات تو جگتا نہیں ہوں، لیکن کوئی گارڈ کا کام کر رہا ہو، وہ بھی ساری رات پہرہ داری کر رہا ہو اور ساری رات وہ جاگ رہا ہوں، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، وہ اپنی مفاد کے لیے جاگ رہا ہے، تو کیا وہ اس نیکی کو حاصل کر پائے گا؟ تو بالکل، وہ بھی شخص اگر وہ دل میں یہ ارادہ کر لے یا نیت کر لے کہ میں جو آج رات جاگ رہا ہوں یا پھر ڈیلی رات میں جاگنے کا یا پہرہ داری دینے کا جو میں کام مجھ پر اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے، میں یہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہوں، تاکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے یا اپنی والدین کے لیے کماؤ اور ان کی خرچہ اٹھاؤ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ کے راستے میں پوری رات جاگنے کا ثواب مل جائے، تو جو گارڈ کا کام کرتے ہیں یا کچھ ایسی کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ساری رات جاگنا پڑے، تو اپنی نیت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں آپ کے راستے میں جاگ رہا ہوں، آپ کے خاطر، اپنی بیوی بچوں کے خاطر، ان کے لیے اور ان کے عیش و آرام کے لیے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میں ساری رات جاگ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی نیکی اور اجر و عظیم دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا۔ اب یہاں پہ نا کچھ کنڈیشنز ہیں، جیسے مان لیں کہ اب آپ کوئی فیلڈ میں، کوئی محفل میں ہیں، یا پھر کوئی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ رو دیے۔ اگر کوئی ایسی ایموشنلی بات ہو رہی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ آنسو نہیں، بلکہ جیسے کہ آپ رات میں یا تنہا ہو اور کوئی بات آپ کو سڈنلی یاد آ گیا، یا آپ کو اپنے گناہ یاد آ گئے اور مائنڈ میں یہ فوراً آیا کہ اللہ پاک میں اس گناہ کو لے کر اللہ کے سامنے جا پاؤں گی یا جا پاؤں گا؟ کیا میں اس گناہ کا جواب دے پاؤں گا جب اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم یہ گناہ کیوں کیا؟ اس خصلت سے، یعنی اللہ کے خوف سے، تنہائی میں جو بندہ اللہ کے لیے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی، اس آنکھ کو بھی جلنے نہیں دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جہنم کو دیکھنے تک بھی نہیں دے گا اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں اللہ کے خاطر رویا ہو، خالص اللہ کے خوف سے۔ اللہ کے خوف سے رونے والا بندہ یا بندی وہ بھی بہت ہی خوش نصیب ہے۔ لیکن آج کے ٹائم پہ ہماری آنکھ اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا تو دور، اپنے گناہوں پہ فخر فیل ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں، اپنی لائف میں دیکھیں، ہم دوسروں کو نہیں دیکھیں، اپنی لائف کو دیکھیں۔ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں فخر فیل ہوتا ہے، ارے اتنا سب کر رہے ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہو رہا، میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ یا تو کچھ گناہ ہم کرتے ہیں تو جو کہ ہم کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے، بالکل عام لگتا ہے،
لائک دیٹ جھوٹ بولنا تو آج کے ٹائم پہ عام ہو چکا ہے. کسی کی برائی کرنا پیٹھ پیچھے یہ تو عام سی بات ہے. کہتے ہیں اگر کسی کو برائی کرتے ہیں، اگر کوئی روکنے والا روک بھی دے تو کہیں گے اس میں نے برائی کیا کر دی، وہ ہے ایسے تو میں بول رہا ہوں. اگر وہ ایسا ہوتی نہ یا ہوتے نہیں تو میں برائی نہیں کرتا. تو یعنی کہ برائی جب کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں تو اس پہ اڑ جاتے ہیں، ہمیں فخر فیل ہوتا ہے، نہ کہ ہمیں افسوس فیل ہوتا ہے، نہ کہ ہم اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں. شاید ہی ہے وہ خوش نصیب انسان جو اللہ کے خوف سے روتا ہے یا روتی ہے، تو وہ اللہ کے رحمت سے خوش ہو جائے اور اللہ کے فیصلے سے خوش ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں روتے ہیں. اور تیسرا وہ انسان جو اپنی آنکھوں کو حرام کردہ چیز سے روک لے، جو اپنی آنکھوں کو آنکھوں کی زنا سے روک لے، غیر محرم کو دیکھنے سے روک لے، بے حیائی کو دیکھنے سے روک لے. ایسے شخص کے آنکھوں کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. سبحان اللہ. لیکن یہ آج کے ٹائم پہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ موبائل ایک ایسا بڑا فتنہ ہے آج کے ٹائم پر کہ ہر کوئی آنکھوں کی زنا سے بچ نہیں پا رہا. اس دور میں موبائل ایک اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے کہ چھوٹے بچے بھی آنکھوں کی زنا سے محفوظ نہیں ہیں. برو تو برے بڈھے بھی اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کی زنا سے بچائے. یہ آنکھوں کی زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس آنکھوں سے ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، بد نظری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے ہمارے دل میں جو اللہ کی خوف ہوتا ہے یا نیکی کرنے کی چاہت ہوتی ہے، جو نیکی کرنے کی توفیق ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے بد نظری کی وجہ سے. اس لیے آج کے وقت پر بد نظری بہت عام گناہ ہو چکا ہے، بہت ہی عام. ہر گھر میں فون ہے. یہ سیل فون سب سے بڑا فتنہ ہے. اس سے خود کو بھی بچائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ آج کے ٹائم پہ والدین کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو فون تھما دیتے ہیں.